کس طریقے سے امام رؤوف علیہ السلام کی بارگاہ کا کھانا نصیب ہوگا اور کیسے اس کو ریزرو کیا جائے گا، کیسے بک کیا جائے گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 منٹ کے اندر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے امام رؤوف کی مقدس بارگاہ کا دسترخوان آپ کو نصیب ہوگا اور کس طریقے سے آپ ریزرو کریں گے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہد مقدس میں پہنچنے کے بعد کون ایسا زائر ہے جو امام رضا علیہ والسلام کی مقدس بارگاہ میں امام رضا علیہ والسلام کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے؟ ہر انسان کی دلی خواہش اور دلی تمنا ہوتی ہے، اس لیے زائرین آتے ہی سب سے پہلا سوال جو کرتے وہ یہی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کس طریقے سے امام رضا علیہ والسلام امام رؤوف کی مقدس بارگاہ کا دسترخوان ہمیں نصیب ہوگا۔ زائرین امام رضا علیہ والسلام کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے کو اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں، اور واقعاً افتخار کی بات ہے۔ جنت میں بیٹھ کر کھانا تناول کرنا اور کھانا، یہ ہم سب کے لیے افتخار کی بات ہے۔ لیکن کچھ سسٹم چینج ہونے کی وجہ سے زائرین اس وقت بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور مختلف اعتبار سے سوال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امام رؤوف علیہ السلام کی بارگاہ کا کھانا نصیب ہوگا اور کیسے اس کو ریزرو کیا جائے گا، کیسے بک کیا جائے گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 منٹ کے اندر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے امام رؤوف کی مقدس بارگاہ کا دسترخوان آپ کو نصیب ہوگا اور کس طریقے سے آپ ریزرو کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پوری طریقے سے مکمل طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے امام رضا علیہ والسلام کے دسترخوان کا کھانا آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے ہوٹل میں آئیں، چاہے وائی فائی کنیکٹ کریں، چاہے آپ یہاں پر سم کارڈ خریدیں۔ اگر سم کارڈ خریدیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سم کارڈ خریدیں گے تو اس کو آپ کو نمبر ملے گا، اور اگر وائی فائی خالی یوز کریں گے تو ایسا سم کارڈ جس پر جو کسی بھی ملک کا ہو، جس پر SMS آ سکتا اور OTP آ سکتی ہو، ایسا سم کارڈ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے امام رضا علیہ والسلام کے دسترخوان کو ریزرو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کروم میں جائیں، اور گوگل کروم میں جانے کے بعد وہاں پر لکھیں نسیم رضوان۔ دیکھیے میں ٹائپ کر رہا ہوں نسیم رضوان، دیکھیے آ گیا، چونکہ میں پہلے سرچ کر چکا ہوں۔ اسپیلنگ دیکھ لیجئے، naseemrizwan.ir، اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیجئے۔ جب اس کو اوکے کریں گے تو اس طریقے سے کھل کر آپ کے سامنے آئے گا، جو فارسی میں بھی لکھا ہوگا نسیم رضوان، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے نسیم رضوان۔ نیچے لکھا ہوا لاگ ان ٹو نسیم رضوان، اس پہ کلک کر دیں، اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے لینگویج کی چوائس مانگے گا کہ آپ کون سے لینگویج میں اس ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں، فارسی، عربی اور آذربائیجان، انگلش اور اردو میں۔ تو بہتر یہی ہے آپ کے لیے، انڈیا اور پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے آپ کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ انگلش کو یوز کریں۔ انگلش کو چوائس کرنے کے بعد آپ یہاں اپلائی کے اس پر دبائیں۔ جب آپ اپلائی کر دیں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل کر آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں بہت سارے دیگر بھی آپشن ہیں جس کو آپ کھول سکتے ہیں، جیسے قرآن سننا چاہیں، مفاتیح الجنان یوز کرنا چاہیں، اس طریقے کی چیزیں ہیں، یا رضوی ہولی شرائن پروگرام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے آپشن ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ لہٰذا آپ جائیں گے کہاں پر؟ ڈائننگ ہال میں۔ اس میں ایک آپشن ہے ڈائننگ ہال۔ ڈائننگ ہال کے آپشن میں جا کر اوکے کریں گے۔ جب اوکے کریں گے تو یہ آپ سے نمبر مانگے گا۔ اگر آپ کے پاس ایرانی نمبر ہے تو آپ ایرانی نمبر 0 کے ساتھ لگائیں۔ مثلا میں آپ کو فار ایگزامپل لگا کے دکھاتا ہوں، 09382777882۔ یہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ نیچے آ جائے، نیچے کنٹینیو کا آپشن آئے گا، کنٹینیو کا بٹن دبا دیں۔ اس کے بعد ویریفیکیشن کوڈ مانگے گا۔ دیکھیے میرے اسکرین پر اس وقت آ چکا ہے نسیم رضوان کا ویریفیکیشن کوڈ۔ انٹرفیس کھل کر آپ کے سامنے آئے گا، جہاں پہ پلگرام آف نان ایرانین سٹیزن لکھ کر آئے گا، یا نان ایرانین پلگرام یعنی غیر ایرانی، زائرین غیر ایرانی، اس پر کلک کریں گے۔ اور جب آپ اس پر کلک کریں گے تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیئر پلگرام ایوری ڈے فرام 8 AM to 6 PM
सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू कैन प्री रजिस्ट्रेशन एट इमाम रज़ा गेस्ट हाउस। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के लिए रजिस्ट्रेशन आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरीके से आपके ऊपर खुल के आएगा, यहाँ पर लिख के आएगा प्री रजिस्ट्रेशन, इस पर ओके कर दीजिए। प्री रजिस्ट्रेशन पर ये क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लिखेगा योर प्री रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल एट 2 एवरी डे। 2 बजे कोरा होता है और उस कोरा में जो भी जिसका भी नाम आता है उसके इस पर इसी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को आप दरियाफ्त कर लें और उस मैसेज को दरियाफ्त करने के बाद आप अपना 3 पासपोर्ट, हर एक मैसेज पर 3 पासपोर्ट और वो मोबाइल जिसमें ये सिम कार्ड लगा हुआ है लेकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बारगाह में जो गदीर जो है सहन गदीर, उसमें एक जगह है जहाँ पे उर्दू प्रोग्राम होता है, रवाक़ गदीर, और बिल्कुल उसके बगल में ही बाएं तरफ आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप SMS दिखाएंगे, वो आपसे पासपोर्ट लेंगे और उसको सेव करेंगे और फिर एक मोहर लगा के आपको एक टोकन दे देंगे और उस टोकन पर टाइम और जगह और गेस्ट हाउस का एड्रेस लिखा होगा। उस टाइम पर पहुंचकर आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का खाना खा सकते हैं। और वो जो टोकन मिलता है उसकी 2 सूरतें हैं, चाहे तो आप वहीं डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाएं और अगर आपका दिल नहीं चाह रहा है तो आप टाइम पर आकर नीचे अंडरग्राउंड जो है वहाँ जाकर कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। सफरी जिसको कहते हैं अपने साथ ले जा सकते हैं और जब रास्ते में जहाँ कहीं भी चाहें आप इस्तेमाल करें। इस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का खाने का और टोकन लेने का तरीक़ा ये है। एक दूसरा तरीक़ा भी है, अगर इस तरीके से कभी कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा तादाद हो जाती है तो जल्दी नाम नहीं आता है, और अगर किसी को बहुत शिद्दत से ज़रूरत हो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बारगाह के नज़र के खाने की, तो उसे चाहिए कि 7.5 लाख तूमान, जो तकरीबन इंडियन बनते हैं 1200 से 1300 रुपये और पाकिस्तानी तकरीबन बनेंगे 3,500 रुपये के करीब। ये आप कहीं भी डोनेशन की जगह पर जो हरम में नुज़ुरात और डोनेशन लिखे हुए हैं वहाँ पर दे के एक स्लिप लीजिए और उस स्लिप को रवाक़ गदीर में लेके आइए। रवाक़ गदीर में जो रवाक़ गदीर के दाहिने साइड में एक बिल्कुल बगल में कमरा है, वहाँ पर ले जाइए और वहाँ पर वो टोकन दिखाकर, वो रसीद दिखाकर आपको एक टोकन खाने का मिल जाएगा और फ़ौरन जाकर आप मौला के गेस्ट हाउस में मौला के दस्तरखान पर बैठकर खाना खा सकते हैं। ये 2 तरीक़ा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर से खाने का और रिज़र्व करने का और बुक करने का। आप भी सुने, दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे ज़ायरीन भी आकर इस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बारगाह के नज़र को खा सकें और उन्हें उन तक भी पहुँच सके।